بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دور حاضر کے فتنے۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگاہ رہو، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اسی طرح کی واجب الاطاعت وحی بھی دی گئی ہے جسے سنت کہا جاتا ہے۔ آگاہ رہو، ان قریب کوئی پیٹ بھرا اپنے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے جو تکبر کی علامت ہے، متکبرانہ انداز میں کہے گا، لوگوں صرف اس قرآن ہی پر عمل کو لازم سمجھو، جو چیز تمہیں اس میں حلال ملے بس اسی کو حلال سمجھو، اور جو چیز اس میں حرام ملے اسی کو حرام سمجھو۔ قرآن فہمی کے لیے سنت سے مدد نہ لو، حالانکہ موٹی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال و حرام اور جائز و ناجائز کا جو فیصلہ فرماتے ہیں وہ حکم الہی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام ٹھہرایا وہ بھی اسی طرح واجب الاحتراز ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی حرام ٹھہرائی ہوئی چیز، مگر تکبر اور غباوت کی وجہ سے اتنی موٹی بات کو نہیں سمجھے گا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب السنہ میں، اسی طرح ابن ماجہ نے مقدمہ سنن میں نقل کیا ہے۔ اس حدیث سے انکار حدیث کے فتنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ قرآن کے کافی ہونے کا دعویٰ کریں گے اور حدیث کو غیر ضروری اور فضول اور ناقابل اعتبار قرار دیں گے۔ آج یہ منکرین حدیث کا برپا کیا ہوا فتنہ پھیلتا جا رہا ہے اور یہ لوگ روپیے پیسے کے بل بوتے اس فتنے کو امت میں پھیلاتے جا رہے ہیں، اور اس حدیث کے الفاظ رجل شعبان علی اریکتی یقول، یعنی پیٹ بھرا آدمی اپنے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے کہے گا، یعنی حدیث کا انکار کرے گا، سے پتہ چلتا ہے کہ اس فتنے کے برپا کرنے والے شکم سیری اور عیش و مستی کے پروردہ ہوں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ حدیث کا انکار کریں گے، کیونکہ قرآن پاک کو حدیث سے کاٹ دیا جائے اور تشریح قرآن کے لیے حدیث کو لازم نہ قرار دیا جائے تو ہر آدمی کو من پسند تشریح اور من مانی تفسیر کا موقع مل جاتا ہے، اور اس کے ذریعے اپنے ناپاک عزائم و مقاصد تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ شکم سیر لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں تاکہ قرآن کی آزادانہ تفسیر کر سکیں۔ جیسے ایک شخص نے 2 قرآن نامی کتاب لکھی اور پورے قرآن کا منشا دنیاوی آرائش و راحت اور دنیاوی ترقی اور سائنسی ایجادات و انکشافات کو قرار دے دیا، جبکہ قسم بخدا قرآن کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے، بلکہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر اس کا مقصد اعظم ہے۔ غرض یہ کہ یہ شکم سیر لوگ انکار حدیث کے ذریعے اپنے انہی ناپاک مقاصد و عزائم کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس جگہ ذرا سی وضاحت کرتے ہوئے یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ حدیث کو ماننا بھی ضروری ہے اور یہ شرعی مطالبہ ہے۔ پھر ہم اس منکرین حدیث کے اعتراضات کا مختصراً جائزہ لیں گے۔ نمبر 1، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح اطاعت خداوندی کو لازم قرار دیا ہے، اسی طرح اطاعت رسول کو بھی لازم فرمایا ہے، جیسے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ترجمہ، اے ایمان والوں، اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اس کے علاوہ سورہ مائدہ، سورہ نور، سورہ محمد اور سورہ تغابن میں بھی اطاعت رسول کے حکم کو دہرایا گیا۔ معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ کی اطاعت ضروری ہے، رسول اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے، بلکہ قرآن نے تصریح کی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ترجمہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی۔ نیز ایک اور موقع پر فرمایا ہے، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ترجمہ، یعنی جس نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہوا۔ اور فرمایا گیا، ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ ترجمہ، یعنی جس نے اللہ کی اور رسول کی نافرمانی کی وہ بڑی گمراہی میں پڑ گیا۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر عذاب کی دھمکی دی گئی، چنانچہ فرمایا گیا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ، جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی آفت نہ آ پڑے یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔
معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ کی اطاعت بھی فرض ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر خدا کی اطاعت قرآن پر عمل سے ہوگی تو رسول اللہ کی اطاعت آپ کی سنت اور اسوہ پر عمل سے ہوگی۔ دوسری بات، پھر قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی پر جس طرح قرآن کی شکل میں وحی آتی تھی، اسی طرح اس کے علاوہ بھی وحی آتی تھی۔ ہم اسی کو حدیث و سنت کہتے ہیں۔ مثلا ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ ترجمہ: اے نبی کی عورتوں، تم اللہ کی آیات اور حکمت کو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں یاد کرو۔ سوال یہ ہے کہ ازواج مطہرات کے گھروں میں قرآن کی آیات کے سوا حکمت کی وہ کون سی چیز پڑھی جاتی تھی جس کو یاد رکھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ اس کا جواب سوائے اس کے اور کیا ہوگا کہ وہ حکمت دراصل حدیث و سنت ہے جو ان کے گھروں میں قرآن کے ساتھ پڑھی جاتی تھی۔ معلوم ہوا کہ قرآن کے ساتھ حدیث و سنت کے یاد کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ ایک اور چیز بھی نازل ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ قرآن میں جہاں بھی حکمت کا ذکر آیا ہے وہاں یہی سنت مراد لی گئی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں متعدد جگہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ آپ اس کے تشریح و تبیین و تفہیم و تفصیل کریں۔ مثلا فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ: ہم نے آپ پر ذکر یعنی قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کریں اس چیز کو جو ان کی طرف یعنی آپ کے توسط سے نازل کی گئی ہے، اور تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔ اسی طرح سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ جمعہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت بیان کرتے ہوئے تعلیم کتاب کا ذکر ہے۔ سوال یہ ہے کہ کتاب کا ہونا اگر کافی تھا تو تعلیم کتاب کو آپ کی ذمہ داری کیوں قرار دیا گیا؟ معلوم ہوا کہ قرآن کے متعدد مواقع ایسے ہیں کہ ان کی تشریح و تفہیم و تبیین و تفصیل کی ضرورت ہے جو سنت و حدیث رسول سے ہی ہوتی ہے۔ جیسے خود نماز، روزہ وغیرہ احکامات قرآن میں مجمل و مبہم بیان ہوئے ہیں، ان کی تبیین و تفصیل کے کتنی رکعات ہوں اور ان کی ترتیب و ترکیب اور کیفیت کیا ہو وغیرہ احادیث سے ہوئی ہے۔ اس لیے خود قرآن کا سمجھنا حدیث پر موقوف ہے۔ اس مختصر وضاحت سے معلوم ہوا کہ قرآن کے ساتھ حدیث پاک کو ماننا بھی لازم و ضروری ہے۔ اس کے بغیر تو قرآن بھی سمجھا نہیں جا سکتا، اور قرآن ہی کی روح سے حدیث کی ضرورت و حجیت ثابت ہوتی ہے، اور جو حدیث کو نہیں مانتا وہ دراصل قرآن کا منکر ہے۔ اس کے بعد منکرین حدیث کے اس سلسلے میں اعتراضات کا جائزہ بھی اجمالی طریقے پر لے لیجیے گا۔ پہلا، ایک بات تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض حدیثوں میں احادیث کے لکھنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا ہے۔ اگر حدیث کا کوئی مقام ہوتا تو آپ کیوں منع کرتے؟ دوسرا، ایک بات یہ کہتے ہیں کہ حدیث لکھنے کا رواج صحابہ کے دور میں نہیں تھا، اگر اس کا کوئی درجہ اسلام میں ہوتا تو صحابہ ضرور اس کا اہتمام کرتے۔ تیسرا، ایک بات یہ بے توفیق فرقہ یہ کہتا ہے کہ حدیث بہت بعد کے دور میں محدثین نے محفوظ کی ہے، اور اس سے پہلے صرف حافظوں پر اعتماد کیا جاتا تھا، جس میں غلطی کا اور بھول چوک کا قوی اندیشہ ہے، لہذا اس پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ چوتھا، ایک اعتراض ان کا یہ ہے کہ حدیثوں میں بہت سے موضوع احادیث بھی ہیں، لہذا کیا بھروسہ کہ کون صحیح اور کون موضوع ہے۔ پانچواں، ایک اعتراض ان کا یہ ہے کہ احادیث میں اختلاف ہے، کسی میں کچھ ہے کسی میں کچھ ہے، لہذا ان پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ ان اعتراضات اور اس قسم کے اور اعتراضات پر ہمارے علماء نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں اور ان کے مسکت و مدلل جوابات دیے ہیں۔ ہم اختصار کے ساتھ یہاں ان مذکورہ اعتراضات کا جوابات لکھ دیتے ہیں۔ پہلا، جہاں تک حدیث لکھنے سے منع کرنے کی بات ہے تو یہ ابتدائی دور کی بات ہے، جس میں صحابہ کرام کو قرآن کے ساتھ حدیث کے مشتبہ ہونے کی وجہ سے اس بات سے منع فرمایا گیا کہ حدیث نہ لکھی جائے، مگر بعد میں جب اس اشتباہ و التباس کا اندیشہ نہ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، بلکہ حکم دیا کہ حدیث لکھی جائے۔ ایک صحابی نے حدیث بھول جانے کا شکوہ کیا
تو آپ نے فرمایا کہ اپنے داہنے ہاتھ سے مدد لو اور اپنے ہاتھ سے لکھنے کا اشارہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم بھی دیا، اکتبوا ولا حرج، کہ لکھ لیا کرو، کوئی حرج نہیں۔ طبرانی کی روایت۔ نیز حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے لکھنے کے لیے فرمایا اور فرمایا کہ علم کو قید کرو۔ پوچھا گیا کہ علم قید کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ لکھنا۔ رواہ مستدرک۔ ان احادیث سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ حدیث لکھنا منع نہیں، بلکہ آپ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور رہا دوسرا اعتراض کہ صحابہ کے دور میں حدیث نہیں لکھی جاتی تھی، یہ اعتراض اس آدمی کا ہو سکتا ہے جو عقل سے بے بہرا اور علم سے محروم ہو، ورنہ تاریخ کے صفحات اور احادیث کی کتابوں کے دیکھنے کے بعد کوئی یہ اعتراض کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے متعدد حضرات نے حدیث لکھی ہے، جن میں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جن کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ مجھ سے زیادہ حدیثیں جانتے تھے اور وہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا، اور ان کے لکھے ہوئے صحیفے کا نام خود انہوں نے الصحیفۃ الصادقہ رکھا تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی حدیثیں لکھی ہوئی تھیں، اور اس مجموعہ کا نام صحیفہ علی مشہور ہے۔ اس صحیفے کا ذکر بخاری شریف کی کتاب الجزیہ میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی بیاضی لکھی ہوئی تھی، جو وہ اپنے شاگردوں کو نکال کر بتاتے اور فرماتے کہ یہ وہ حدیثیں ہیں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہیں۔ اس کو حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے۔ ان کے علاوہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض احکامات و فرامین لکھوا کر دینا اور بعض بادشاہوں کے نام خطوط لکھوانا کتب حدیث و سیر میں مذکور و مشہور ہے۔ معلوم ہوا کہ منکرین حدیث کا یہ کہنا کہ صحابہ کے دور میں حدیث نہیں لکھی جاتی تھی جھوٹ ہے۔ رہا یہ کہنا کہ حدیثیں بہت بعد میں محدثین نے محفوظ کی ہیں، اس کا غلط ہونا اوپر کی تفصیل سے معلوم ہو چکا ہے، ورنہ کتابت حدیث کا سلسلہ پہلے سے ہی جاری تھا۔ ہاں بہت سی حدیثیں بعد میں مدون ہوئیں، مگر وہ محفوظ پہلے سے تھی۔ اس طرح کی قوت حافظہ سے کام لیا جاتا تھا، اور اس زمانے میں اللہ نے غیر معمولی قوت حافظہ عطا فرمائی ہوئی تھی، اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا حکم تھا حدیث کا اہتمام ہو، اور خود قرآن میں بھی اس کا حکم ہے جیسا کہ اوپر گزر گیا۔ لہذا اس اہتمام و بلیغ کے ساتھ جس کو ان حضرات نے اپنایا، حدیث کا حفظ کرنا اور روایت کرنا کوئی تعجب خیز بات نہیں اور نہ ہی قابل انکار بات ہے۔ اور ان کا یہ اعتراض کہ حدیثوں میں صحیح و غلط، موضوع و ضعیف کی ملاوٹ ہے، اس کا جواب ظاہر ہے کہ محدثین نے اصول روایات و درایات وضع کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا، پھر اعتراض کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان محدثین کرام کے ذریعے احادیث میں صحیح و ضعیف اور موضوع کے فرق و امتیاز کا کام لیا۔ در حقیقت یہ اس دین کا خاصہ اور اسلام کا ایک معجزہ ہے۔ ان حضرات محدثین نے دنیا کے مختلف مقامات کا اس دور میں سفر کیا جبکہ سواریوں کا معقول نظم و رواج نہیں تھا، اور ایک ایک حدیث کی جانچ پڑتال کے لیے ساری پریشانیاں اور مصیبتیں جھیلی، اور ان کی روات و رجال کی تحقیق کی، ان میں سے ثقہ و غیر ثقہ کی تمیز کی، اور وضاعین و کذابین کی احادیث کو الگ کیا اور دیگر احادیث کا عمدہ و بہترین انتخاب کیا۔ اس طرح احادیث میں فرق و امتیاز کی ایک بے نظیر و حیرت انگیز خدمت انجام دی۔ پھر اب اس اعتراض کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے کہ احادیث میں ہر قسم کے احادیث ہیں؟ یہ اعتراض اب وہی شخص کر سکتا ہے جس کی عقل میں خلل ہو۔ اور رہا اختلافات کے بہانے احادیث کا رد اور اس پر اعتراض، یہ بھی لغو ہے، کیونکہ اس کے لیے اصول ترجیح موجود ہیں، نیز تطبیق کی بھی صورتیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ بعض جگہ قرآن میں بھی بظاہر اختلاف و تعارض نظر آتا ہے، مگر اس کو اصول کی روشنی میں حل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرات علماء احادیث میں ظاہری نظر میں آنے والے اختلافات و تعارض کو اصول کی روشنی میں حل کیا جاتا ہے۔ نہایت اختصار کے پیش نظر کچھ امور کی طرف نشاندہی اور اجمالی اشارے کیے گئے ہیں۔ تفصیل کے لیے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔